الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، کامیابی کیا ہے؟ اس بات کو سمجھو، یقین کرو اور جیسا کہ آپ نے عصر کے بعد سنا، صرف سمجھنا اور صرف یقین کرنا ہی نہیں، بلکہ ہماری حالت اس کے مطابق ہو جائے، ہمارا حال، ہماری حالت اس کے مطابق ہو جائے۔ پچھلے ہفتے بھی شاید سنایا تھا، یہ اس سے پہلے سنایا تھا میں نے آپ کو، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ مولانا روم یہ فرماتے ہیں، قالا کو چھوڑ دے، مرد حال ہو جاوے، حال والا انسان ہو جا۔ قالا کو چھوڑ دے، یہ زبانی باتیں کب تک؟ یہ زبان سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک؟ یہ آیات قرآن صرف زبان سے پڑھنا کب تک؟ ایسی محنت کر، ایسی کوشش کر، ایسی تدابیر کر کہ جو تو زبان سے کہتا ہے تیرے دل کی حالت بھی وہی ہو، جو تو زبان سے کہتا ہے تیرے دل کی حالت بھی وہی ہو، زبان پہ کچھ دل میں کچھ، یہ نہیں، یہ تو منافقوں والی حالت ہے۔ منافق نہیں کہہ رہا میں، منافق نہیں کہہ رہا میں، منافقوں والی حالت ہے۔
کیا مطلب؟ زبان سے ہم کہتے ہیں اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا تیرے دل کی حالت بھی یہی ہے؟ ہاں، اگر نہیں ہے تو اپنے دل کی حالت یہ بنا لے، اور جب تک تو نہیں بناوے گا اس وقت تک تیرا گویا کہ قرآن پاک پر ایمان نہیں، اور عمل تو ہے ہی نہیں، عمل تو ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے بس اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد طلب کرے تو بس اللہ سے مدد مانگ اور کسی سے نہ مانگ۔ زبان سے تو بہت کہتا ہے تو تیرے دل کی حالت بھی یہی ہے کہ نہیں؟ وہاں تو بات کی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو زبان سے توحید کا اقرار کرتا ہے، کیا تیرے دل میں بھی توحید بسی ہے کہ نہیں؟ تو محمد الرسول اللہ کہتا ہے، تیرے دل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسول ہونے کا مفہوم جمع ہے کہ نہیں؟ یہ تو سمجھ لو اور دل میں جما لو۔ میرے دوستو، بات تو مجھے اتنی سمجھانی تھی، جو پہلے مصرعے کا مطلب ہے قال را بگزار مرد حال شو، لیکن موقع مناسب ہے اور بات بھی سمجھ میں آئے گی، اگلے مصرعے کا مطلب بھی سمجھ لو۔ تو مرد حال، اور مرد حال کا مطلب سمجھ گئے؟ جو زبان سے کہتے ہیں دل کی حالت بھی ایسی ہی ہو، اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو مٹا نہیں دے گا۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ پیش مرد کاملے کا مطلب یہی ہے، کسی کامل انسان کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دے۔ بس آج تو یہاں اتنا ہی، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ سنو اور دل میں جماؤ اور دل کی حالت ایسی ہی کرو جیسی کہ ہماری زبان سے بات ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اپنے مد مقابل جتنے بھی ہیں سب سے زیادہ ووٹ مل جائیں، وہ کامیاب۔ کامیابی کا مفہوم یہ ہے، طالب علم کو مطلوبہ نمبر مل جائیں، جتنے نمبر پہ وہ پاس ہوتا ہے
تو کامیاب، اور جس سوال کے جتنے نمبر ہے سب مل جائیں تو اعلیٰ درجے کا کامیاب۔ تاجر کو خوب پیسہ ملے، خوب نفع ملے، کامیاب۔ کامیابی کے اپنے اپنے مفہوم ہیں، اپنے اپنے مفہوم ہیں، لیکن لکھ لو، سن کے دل میں جما لو، یقین کر لو، فائدے میں رہو گے۔ کامیابی یہ ہے کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جیسے کہ عصر کے بعد آپ سن رہے تھے کہ ادنا ایمان پر نہیں، کامل ایمان پر ہو، تاکہ تو سیدھا جنت میں جائے۔ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، ان سے بچ کر سیدھا جنت میں جاوے۔ میرے بھائی کامیابی یہ ہے، یہ یقین کرنا، اس کو دل میں جما لو۔ اگر ایسا نہیں تو کامیاب نہیں، اگر ایسا نہیں تو کامیاب نہیں، چاہے کچھ بھی ہے، تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا رہے لیکن کامیاب نہیں۔ اور جب وقت آئے گا تو بھی یہی کہے گا، اس وقت جو اللہ اور اس کے رسول کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بندہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کامل، سنو علماء سنو، ایمان کامل اللہ کی اطاعت کامل کا نام ہے، کامل اطاعت کا نام ہے۔ کامل اطاعت کا نام اللہ کامل ایمان ہے، اور کامل اطاعت پر ہی کامیابی ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہو اور جنت میں جائے، بلکہ بغیر حساب کے جنت میں جائے۔ اس لیے میرے دوستو، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہماری سب سے پہلی پسند ہو، اور ہمارا اور سب پر مقدم ہو، ہر چیز پر مقدم ہو، ہر چیز پر مقدم ہو۔ بتاؤں گا اس کا مطلب۔ میرے پیارے بھائیوں، مختلف عنوانات سے اس وقت میں اکثر و بیشتر یہی بات سمجھائی جاتی ہے، یہی بات بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ہی اعمال انسان سے صادر ہوتے ہیں، عمل ہوتا ہے، ورنہ عمل ہو نہیں پاتا۔ اس سلسلے میں میں نے پچھلے مہینے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن پاک ہدایت ہے، یہ سیدھی راہ بتانے والا ہے، اور اب قرآن پاک کی ہدایت کے علاوہ اور کوئی ہدایت نہیں ہے۔ خیر الکلام کلام اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد، وخیر الامور عوازمها، وشر الامور محدثاتها۔ سب
سے اچھی بات، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن، اور سب سے اچھی ہدایت، وہ سب سے اچھا راستہ، سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے اچھے کا مطلب یہ مت سمجھنا اہل علم کے لیے اور سب کے لیے، اہل علم جلدی سمجھ جائیں گے، خیر اگرچہ اس میں تفضیل ہے لیکن بسا اوقات یہ اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں ہوتا۔ جی، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا کلام سب سے اچھا ہے لیکن دوسرے کلام بھی اچھے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا ہے لیکن دوسرے طریقے بھی اچھے ہیں، نہیں۔ اب قرآن پاک کے علاوہ کوئی کلام ہدایت والا کلام نہیں ہے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ خلاف پیمبر کسے را گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ خلاف پیمبر کسے را گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ یہی ترجمہ ہے اس کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا۔ تو ہدایت والی کتاب ہے۔ سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، حتیٰ کہ متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بھی یہ راستہ دکھاتی ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ کتاب یہ نور ہے، نور۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ روشنی، قرآن روشنی ہے، اس کے علاوہ سب اندھیرا ہے۔ جیسے اندھیرے میں آدمی بھٹکتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، اور نہ معلوم کیا مصیبت گلے پڑ جاوے، اور روشنی میں آدمی صحیح منزل پر چلتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے، اور ٹھوکر سے، بھٹکنے سے، دشمنوں سے، تکلیف پہنچانے والوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بتایا تھا، کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی، قرآن اللہ کی رسی ہے۔ جس طرح رسی پکڑ کر کنویں میں سے، خندق میں سے نکلا جا سکتا ہے، ایسے ہی اللہ کی اس رسی کو پکڑ کر گمراہی سے بچا جا سکتا ہے، تباہی سے بچا جا سکتا ہے۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ کا کلام یہ مضبوط کڑا ہے، مضبوط کڑا، اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ میرے دوستو، یہ باتیں میں نے پچھلے مہینے آپ کو بتائی تھی۔ ہاں، کچھ ارادہ اس طرح کا ہے، جی یہ چاہتا ہے کہ یہ مضمون بار بار بیان ہو، کافی دنوں تک بیان ہو، کافی دنوں تک بیان ہو، تاکہ
دل کی گہرائی میں اترے، ہمارے دل کی حالت اسی طرح کی بنے اور ہمارے اعمال میں اس کا اثر ہے۔ پیارے دوستو، بات تو میں بتا چکا، لیکن میرے دل میں پھر خیال آیا کہ میں اس کو دوبارہ بتاؤں۔ ابھی کامیابی کا مفہوم میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایمان پر خاتمہ ہو اور سیدھے جنت میں جائیں، اور یہ اس زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے سبب ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے سبب ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جیسی تمہاری عملی زندگی ہوگی ایسا ہی تمہارا خاتمہ ہوگا، اور جیسا تمہارا خاتمہ ہوگا اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اطاعت اطاعت اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ جی پیارے بھائیوں، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ کون سا حکم؟ جو قرآن میں ہے، جو اللہ نے ہمیں کہا ہے ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، اور ہم پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، کتاب میں، قرآن میں جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرو، جن سے روکا ان سے رک جاؤ۔ یہی کامل ایمان ہے، سن لو، یہی ولایت ہے، اور یہی ایمان پر خاتمہ کرانے والا ہے، یہی سیدھے جنت میں بھیجنے والا ہے۔ جی، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآنی احکام کو بے چون چرا تسلیم کرو، اللہ کے احکام کو بے چون چرا تسلیم کرو، بے چون چرا تسلیم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ قرآن پاک کی تفصیل اور تفسیر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی وہ قرآن پر عمل کر کے دکھانا ہے، دکھانا۔ اور بالیقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسی طرح زندگی گزاری جیسا قرآن میں، اسی طرح زندگی گزاری جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ ان چاروں چیزوں کے مجموعے کو سامنے رکھ کر، ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر، قرآن پاک کو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عمل کو، ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر علماء نے، فقہاء نے دفعات کے تحت قانون اسلام لکھا، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہاں چوں چرا نہ کرو، نفع نقصان نہ دیکھو، نفع نقصان نہ دیکھو۔ میرے دوستو سنو، رسول کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کی کتاب کا کیا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جو حضرات آئے تھے اور منا کی ایک گھاٹی میں، جس عربی میں اس کو عقبہ کہتے ہیں، ان سے بیعت لی تھی۔ بیعت کا مطلب سمجھتے ہو؟ عہد و پیمان لیا تھا۔
کہ ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے، ایسا ہی کریں گے. بیعت لی تھی، عہد و پیمان لیا تھا. اس میں ایک سب سے اہم جو جز تھا وہ یہی تھا کہ ہم آپ کا کہنا مانیں گے، چستی میں بھی اور سستی میں بھی، رغبت کے وقت بھی، اکتاہٹ کے وقت بھی، مشکل میں بھی، آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی، اور نفع نظر آئے گا تب بھی اور نقصان نظر آئے گا تب بھی، ہر حال میں اطاعت کریں گے. میرے دوستو دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ. یہ ایسی کتاب ہے، قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کا ہر مضمون مستحکم اور مضبوط کر دیا گیا ہے، جس کا ہر مضمون مستحکم اور مضبوط کر دیا گیا ہے. سنو، یہ قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، اس کے بغیر ایمان کامل ایمان ہی نہیں آتا، ایمان ہی نہیں آتا. مستحکم کر دیا، اس میں کوئی لفظی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی معنی کے اعتبار سے کوئی غلطی نہیں ہے، یہ واقعے کے مطابق ہے، سچ ہے، جو بھی اس میں لکھا سچ ہے، یہ واقعے کے خلاف نہیں ہے. جی. کتاب احکمت آیات ثم فصلت، اس کا ہر حکم تفصیل سے بیان کر دیا گیا، تفصیل سے بیان کر دیا گیا. دیکھو ہم یہ بات سمجھتے تو ہیں، تفصیل سے بیان کر دیا گیا، لیکن زیادہ نہیں سمجھتے. ہاں، فصل کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنے کو، فرق کرنے کو. اس کا ہر مضمون اتنی تفصیل سے بیان کر دیا گیا، سنیے، اس کا ہر مضمون اتنی تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ حق و باطل اور صحیح اور غلط بالکل صاف صاف واضح ہو گیا، بالکل الگ الگ ہو گیا. فصلت کا مطلب اس کا ہر مضمون باطل سے بالکل جدا ہو گیا، باطل میں اور حق میں بالکل صاف صاف واضح فرق ہو گیا. قرآن پاک ایسا ہے، اس میں غلطی کا احتمال نہیں، اس میں غلطی کا احتمال نہیں. من لدن حکیم خبیر، اور یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے حکمت والے کی طرف سے. حکمت کا مطلب سمجھاؤں گا، اور خبر رکھنے والے کی طرف سے. دیکھو دوستو، حکمت اور دانائی، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے مفاد کی رعایت رکھتے ہوئے حکم دینا، مفاد کی، فائدے کی رعایت رکھتے ہوئے حکم دینا. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ جو بھی کچھ کہتا ہے، وہ جو بھی کچھ کرتا ہے، وہ اس میں کوئی نہ کوئی منفعت ہوتی ہے. تو اس نے اپنے بندوں کی نفع کی رعایت کرتے ہوئے احکام دیے ہیں. اس نے اپنے بندوں کو نقصان سے بچانے کے واسطے یہ احکام نازل فرمائے ہیں، یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، یہ کتاب نازل فرمائی ہے.
اور یہ خبر رکھنے والے کی طرف سے ہے، خبر رکھنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو اپنی تمام مخلوقات، ہر مخلوق کی پوری خبر رکھتا ہے، اس کی حالت سے پوری طرح باخبر ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل یہ تو ہمارے تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے ماضی، حال، مستقبل۔ اس کی پوری خبر رکھتا ہے اور ان سب چیزوں کو اس نے سامنے رکھتے مد نظر رکھتے ہوئے یہ احکام نازل فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو احکام ایسے ہوں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ ان کو اندیکھا کیا جائے؟ کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر دوسرے احکام لیے جاوے اور ان پر عمل کیا جاوے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنی ساری کائنات، ہر مخلوق کی حالت سے پوری طرح باخبر ہے، ہر حالت سے پوری طرح باخبر ہے۔ میں نے عرض کیا ماضی، حال، مستقبل اللہ کے لیے نہیں ہے، ہمارے تمہارے لیے ہے۔ اس کی پوری حالت سے واقف ہے، پوری حالت سے واقف۔ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حالت کو، اس کے نفع کو، اس کو نقصان کو، اس کی ضرورت کو، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے احکام نازل فرمائے ہیں، احکام صادر فرمائے ہیں۔ اسی لیے فرمایا حکیم، اور پہلے فرما دیا تھا احکمت آیات، مستحکم کر دی گئی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ یقین کرو کہ زندگی گزارنی ہے تو قرآن پاک کے مطابق ہی گزارنی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارا عمل اور جو بھی ہمارا قدم ہے وہ غلط ہی غلط ہے، وہ گمراہی ہے، وہ غلط ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس کا یقین کرو، اس کو دل میں اتارو، دل میں اتارو، یقین کرو اس کا۔ پیارے بھائیوں، عصر کے بعد میں نے ایک مثال دی تھی، اس وقت آپ میں سے بہت سے آدمی نہیں تھے۔ یہ پتھر ہے، اس پر پانی ڈالا جاوے تو سب بہہ جاوے گا۔ یہ پانی اپنے اندر جذب نہیں کرے گا، پیوے گا نہیں، اور مٹی پر پانی ڈالا جاوے تو وہ اسے جذب کر لے گی، پی لے گی۔ تو یہ مضامین ہمارے دل میں کیوں نہیں اترتے ہیں؟ تو دیکھو، اگر میں یوں کہوں کہ دل پہ مہر لگ گئی، یا میں یوں کہوں کہ دل سخت ہوا اس لیے، یا میں کہوں کہ دل زنگ آلود ہے اس لیے، تو اس کی تشریح تفسیر کرنی پڑے گی۔ میں وہ بات کہتا ہوں جو اگلی آیت میں اللہ کہنے والا ہے، کیا کہ ہم پر خواہشات کا غلبہ ہو گیا ہے، دنیاوی مفاد، دنیاوی خواہش، نفسانی خواہش کا غلبہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ مضمون دل میں نہیں اترتے۔ آگے آ رہا ہے وہ بتاؤں گا میں۔ اس سے پہلے میں ایک بات ابھی کہہ دوں، ایک بات ابھی کہہ دوں۔ پیارے بھائیوں، ایک ہوتی ہے ذہانت اور ایک ہوتی ہے صحیح سمجھ۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اندر ذہانت زیادہ آ گئی ہے اور فہم ختم ہوتا جا رہا ہے، بات کو صحیح سمجھتے ہی نہیں۔ جب ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں، اجی
ہماری دنیا کی بھی تو ضرورت ہے. اجی ہمیں زندگی میں روٹی بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، شادی بھی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. ہمیں اس دنیا میں جینا بھی تو ہے، زندہ بھی تو رہنا ہے ہمیں اس دنیا میں. تم تو بس ہمیشہ جنت جہنم کی بات کرو، تم تو بس آسمان سے اوپر کی بات کرو. کیا حکمت والا اور اپنے بندوں کی ہر حالت کی خبر رکھنے والا تمہیں ایسے احکام دے گا؟ نہیں. میرے دوستو، میں نے اسی خیال کو اور خلجان کو دور کرنے کے واسطے آیت شریفہ میں جو آگے کہا گیا ہے وہ پہلے ہی کہہ رہا ہوں میں. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تم کو وہ عیش دے گا، آرام دے گا، اور اچھا آرام دے گا. یمتعکم آگے کیا ہے؟ متاعا حسنا، ہاں اچھا آرام دے گا ایک مدت مقررہ تک، ایک مدت مقررہ تک، ایک مقرر مدت تک. کیا سمجھے؟ اس میں جنت کا کوئی وعدہ ہے یا آخرت کا کوئی وعدہ ہے؟ بولو بتاؤ، کوئی تو بتاؤ. ایک مدت تک، ایک مقررہ مدت تک. میرے دوستو، اس میں دنیا کا وعدہ ہے، اس میں دنیا کا وعدہ ہے. اس لیے کہ بہترین زندگی، عیش اور آرام کی زندگی، اور وہ ایک مدت مقررہ تک ہے، یہ تو دنیا ہی میں ہے. آخرت میں تو کوئی مدت مقرر ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے ہے، وہ تو دائمی ہے، وہ تو دائمی ہے. تو ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت سنوارنے کے واسطے ہماری دنیا کو بھول گیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت سنوارنے کے واسطے ہماری دنیا کو بھول گیا ہو، اس دنیاوی زندگی کو بھول گیا ہو. یہ ہمیں ایمان، اعمال، اخلاق کا حکم دیتے وقت ہماری دنیاوی ضرورتوں کو بھول گیا ہو. پھر وہ حکیم ہی کیا ہوا، پھر وہ خبیر ہی کیا ہوا؟ نہیں. اس لیے اللہ آگے چل کے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تم کو اچھی زندگی دے گا ایک مدت مقررہ تک. اس واسطے یہ بات طے شدہ ہے، اور میں بار بار اس کو عرض کرتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں، دین تو ہماری دنیا سنوارنے کے واسطے ہے، دین ہماری دنیا سنوارنے کے واسطے ہے. آخرت تو انعام میں ہے، آخرت تو انعام میں ہے. بالکل مثالیں زیادہ طالب علم پر پہلے خوب لٹ بجاوے تھا استاد، ہیں مکے، گھوس سے، لات، خوب. اس کا مقصد تاکہ یہ حافظ ہو جاوے، عالم ہو جاوے، اسکول میں جو بھی آپ کہتے ہوں وہ ہو جاوے. پھر جو وہ انعام دیتا ہے، پوزیشن لاتا ہے، تو اپنی پوزیشن کے اعتبار سے اس کو انعام ملتا ہے. جی، پھر اس کی پوزیشن کے اعتبار سے اس کو انعام ملتا ہے. اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کا حکم ہے وہ مانا جائے. جب ہم اس دنیا میں اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی صحیح گزرے گی، اور اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے پھر انعام میں جنت ملے گی، انعام میں جنت ملے گی. مالک یوم الدین.
بدلے کے دن کا مالک ہے، انعام کے دن کا مالک ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ خیال دل میں مت لائیے، اور ہرگز مت لائیے، اور ہرگز مت لائیے، اور ہرگز مت لائیے کہ دین پر عمل کرنے سے ہماری دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اور دین پر عمل کرنے سے ہماری دنیا بگڑتی ہے۔ بات کچھ اس طرح کی ہے، بات کچھ اس طرح کی ہے کہ ماحول بہت زیادہ بگڑ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دشواری پیش آتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دشواری پیش آتی ہے۔ جی اس مضمون کو انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان احکام میں ہماری دنیاوی منفعت، دنیاوی مصلحت، دنیاوی مفاد، دنیاوی ضرورتوں کی رعایت نہ کی ہو، بلکہ کی ہے۔ آگے اللہ نے پھر یہی فرمایا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ اب چلتے ہیں وہیں سے، من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اس قرآن کا، اس کتاب کا اصل بالکل جڑ اور اصل حکم یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہمارے بھائی ستون سے ٹیک لگا کے سو رہے ہیں، خود تو نیند آتی ہی ہے، کچھ ٹیک لگا لی تو اب تو اپنا آپ بغیر بلائے آ جاوے گی بھائی وہ۔ ہاں، اس کا جو مضمون ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اکثر و بیشتر آیت شریفہ کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، اور ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ہم جو اس کا مشہور لفظ ہوتا ہے، مشہور معنی ہوتا ہے، اسی سے ترجمہ کرتے رہتے ہیں، چاہے اس سے مفہوم واضح ہو یا نہ ہو، چاہے اس سے مفہوم واضح ہو یا نہ ہو۔ یہ میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، اکثر و بیشتر مفسرین کرام ان آیات کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، آپ دیکھنا وہاں کا مطلب بیان کرتے ہیں، وحدوہ، اس کو بالکل اکیلا مانو، بالکل اکیلا مانو، بالکل اکیلا، توحید، وحدوہ۔ اور ایک توحید کا ایک مفہوم سن لو میرے دوستو، توحید کا ایک مفہوم صرف اس کی مانی جاوے اور کسی کی نہ مانی جاوے۔ جیسے صرف وہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایسے ہی صرف اس کی مانی جاوے اور کسی کی نہ مانی جاوے۔ توحید کا مفہوم، توحید کے تو بڑے مفہوم ہیں، صرف اس کی مانی جاوے اور کسی کی نہ مانی جاوے۔ اور یہ مطلب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالقہ۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ یہی تو توحید ہے، یہی تو توحید ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی کی نہیں مانی جائے گی، کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ وحدوہ، اس کا ایک ترجمہ بھی یہی ہے، صرف اسی کی مانو اور کسی کی نہ مانو، صرف اسی کی مانو اور کسی کی نہ مانو۔ اس لیے کہ بہت جگہ مفسرین کرام نے عبادت کا مطلب اطاعت سے بھی کیا ہے، اور بالکل صحیح کیا ہے، اس لیے کہ
عبادت ہے سر جھکا دینا، تسلیم، سر جھکا دینا، یعنی جو حکم ہے جس طرح سے ہے اسی طرح ادا کر، جو حکم ہے جس طرح سے ہے اسی طرح ادا کر۔ میرے دوستو، اس کا مطلب عبادت لیا جاوے تب، اس کا مطلب توحید لیا جاوے تب، اور اس کا مطلب اطاعت لیا جاوے تب، سب کا حاصل یہی ہے کہ صرف اس کی مانو اور کسی کی نہ مانو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالقہ، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر کسی کی بات نہیں مانی جائے۔ دیکھو میرے دوستو، آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے، یعنی اپنی زبان سے اللہ کی بات، انی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے برے کاموں کے برے نتیجے سے آگاہ کرنے والا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے برے کاموں کے برے نتیجے سے، برے انجام سے تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، تمہیں باخبر کرنے والا ہوں۔ نذیر کا ترجمہ ٹھیک ہوا؟ جی، محض ڈرانے والا اس کا ترجمہ نہیں، برے کام کے برے نتیجے سے آگاہ کرنا۔ دیکھو جھوٹ ہے، برا کام ہے، برا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہلے ہی آگاہ کر رہے ہیں، ہم کو پہلے ہی باخبر کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ زناکاری، بدکاری ہے، جس کو آج پیار کہنے لگے، محبت کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت ایسی تہذیب پر، لعنت ایسے علم پر، لعنت ایسی سمجھ پر۔ جی، کتنی بھی لذت اس میں ہے، مان لو کتنی بھی لذت اس میں ہے، انجام اچھا نہیں ہے، نتیجہ اچھا نہیں ہے، نتیجہ اچھا نہیں ہے، آخرت میں ہی نہیں دنیا میں بھی۔ تم نے عاشقوں کا انجام پڑھا ہو تاریخ میں تو پتہ چل جائے گا۔ تم نے اشعار میں عاشقوں کا، محبت کرنے والوں کا انجام پڑھا ہو، کسی شاعر کو تم نے رونے دھونے کے علاوہ کچھ اور کرتے ہوئے دیکھا کیا؟ وہ کیا ہے؟ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ جی ہاں، جی ہاں، زناکاری، بدکاری کے برے نتیجے سے میں آگاہ کرنے کے واسطے آیا۔ یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، تمہاری نسلوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، تمہارے حق میں، تمہاری نسلوں کے حق میں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں پھر عرض کر دوں، اور بات سمجھنے کی ہے، ہم نے کچھ دن کو بھی تقسیم کر رکھا، صبح، دوپہر، اور ہمارے گاؤں میں کہتے ہیں 4 گھڑی دن، یعنی عصر کا وقت، اور پھر مغرب کا وقت، اور پھر عشاء، اور پوری رات۔ یہ دنوں کی تقسیم ہے، دن میں، رات میں، دوپہر میں، شام میں، صبح میں، لیکن ہے تو یہ ساری ایک مسلسل زندگی ہی، ہے تو یہ ساری ایک مسلسل زندگی ہی۔
میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا اور یہ برزخ اور یہ آخرت یہ ایک تقسیم ہے، لیکن یہ انسان کی مسلسل زندگی ہے، ایک مسلسل زندگی ہے، یہ انسان کی مسلسل زندگی ہے۔ اس کو برے اعمال کا برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، چاہے اس دنیا میں کہہ لو، چاہے برزخ میں کہہ لو، چاہے آخرت میں کہہ لو، اور یہ ایک انسان کی مسلسل زندگی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو بات آپ نے سمجھی۔ اب ایک بات اور سمجھیے، ایمان و یقین کی باتیں یہ ہیں، ایمان و یقین کی باتیں یہ ہیں، جس کام سے بھی روکا وہ برا ہے، اور جس کام سے بھی روکا اس کا نتیجہ بھی برا ہے۔ یہ حکمت والے نے اور خبر رکھنے والے نے بتایا ہے۔ اب جو اس کے خلاف کہے اس کا علم ناقص، اس کا علم ادھورا، خلاف واقعہ جس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ جی، پھر گناہوں کے پاس جانا کیسا، پھر گناہوں کے پاس پھٹکنا کیسا، پھر گناہوں کی طرف رغبت کیسی۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی، اجی دیکھو، ہمارا پڑوسی ہے دکاندار، وہ دے تو 2 روپے کم، لیکن پورا نہیں تولتا، خیانت کرتا ہے، اور 2 روپے کم کی وجہ سے اس کی بکری بہت ہوتی ہے۔ تو جی دیکھو، خیانت میں ہی کامیابی ہے، خیانت میں ہی ملے کچھ، اور ایمانداری میں تو کچھ ملتا ملاتا ہی نہیں۔ ہاں میرے پیارے بھائی، میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں، اگر کوئی پیشاب پی لے تو پیاس بجھ جاوے گی کہ نہیں؟ بجھ جاوے گی، یاد رکھنا، بجھ جاوے گی۔ جی ہاں، اگر کوئی پاخانہ کھا لے پیٹ بھر جاوے گا کہ نہیں؟ بھر جاوے گا۔ جانور کھاتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے ان کا، لیکن یہ بتاؤ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ ہماری جسمانی صحت کے واسطے اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، بات تو اب اجمالی ہو رہی ہے، میں آپ سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ہمارے کیرانے میں 3 پیٹرول پمپ، ایک بدنام ہو گیا کہ کم نہ پہ۔ اب آپ بتاؤ خود ہی، پھر وہاں جاوے گا کوئی؟ نہیں۔ خیانت کرنے میں جب تک چلے گا، لیکن جس دن بٹا بیٹھے گا بھی بڑھ جائے۔ اور آج تیری دکان نہیں چل رہی، آج تیرے پاس گاہک نہیں آ رہے ہیں، لیکن یقیناً جب اعتماد تیرا بن جاوے گا تو پھر تجھے فرصت نہیں ملے گی۔ یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ جی، بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، میرے اس نقطے کو سمجھ لو جس پر میں زور دے رہا کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے، چاہے تو یوں کہہ لو قرآن میں، حدیث پاک میں، چاہے یوں کہہ لو، جس کام سے روکا گیا وہ برا ہی ہے، اچھا نہیں ہے، اور برے کام کا نتیجہ برا ہی ہے، اچھا نہیں ہے۔ اور کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تجھے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا ہے اسی کام کے واسطے کہ سب انسانوں کو باخبر کر دے، سب انسانوں کو باخبر کر دے کہ ان کاموں کا نتیجہ برا ہے۔
انی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ کائے کی خوشخبری؟ ایمان پر جو اللہ عطا فرماوے گا اس کی خوشخبری، اور ہر وہ حکم جو قرآن پاک میں دیا گیا ہے جس کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہر حکم اچھا ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہے، اس کا انعام اچھا ہے، اس انعام کی خوشخبری، اس اچھے نتیجے کی خوشخبری سنانے والا ہوں، بتانے والا ہوں۔ یوں کہہ لیجیے گا کہ اچھے اعمال، اچھے کام، اچھے اخلاق کے اچھے نتیجے سے، اچھے انجام سے باخبر کرنے والا ہوں۔ پھر نافرمانی کیوں؟ پھر اس کی خلاف ورزی کیوں؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ ہاں، اذان کی صورت ہے 7:45 بجے۔ اچھا، بات تو ختم ہو رہی ہے، پوری نہیں ہوئی، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آگے کیا ہے؟ چلو مطلب یہ ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آج تک جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، آج تک جیسی زندگی گزری گزر گئی، اب تم آج تک کے کیے ہوئے گناہ سب معاف کرا لو۔ آج تک کے کیے ہوئے گناہ سب معاف کرا لو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اب ہمارا کام توبہ ہونا چاہیے، توبہ۔ آگے ہے، اس توبہ کا مطلب کچھ اور ہے، یہ جو میں توبہ بتا رہا ہوں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ توبہ ہونا چاہیے، توبہ۔ توبہ ہونا کا کیا مطلب؟ توبہ کا کیا مطلب؟ آج تک اللہ کے جتنے بھی احکام توڑے ہیں، جن جن حکموں کی بھی خلاف ورزی کی ہے، ان سب سے باز آ جاویں، اور سب سے پہلا قدم یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل میں پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، دل میں پختہ ارادہ کر لیں۔ اسی کا نام استغفار ہے اور اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام استغفار ہے۔ استغفار کے معنی ہے معاف کرانا، معاف کرانا۔ اور میرے دوستو، ان معنی اور مفہوم کو ہم اپنی زندگی میں بھی سمجھ سکتے ہیں جب غور کریں۔ دیکھو، اگر کسی شخص نے کوئی غلطی کی ہے، وہ حاکم کی غلطی کی ہے، یا استاد کی، یا باپ کی، ماں کی غلطی کی ہے، تو وہ ہاتھ جوڑتا ہے، اجی معاف کر دے گا، پھر نہیں کرنا گا، اجی معاف۔ کبھی روتا ہے، کبھی ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی پاؤں پکڑتا ہے، کبھی ٹھوڈی میں ہاتھ دیتا ہے، آج معاف کر دیجیے گا، پھر نہیں کرنے کا۔ یہ تو میرے دوستو، معافی کی شرط اول یہ ہے، یہ یقین دلانا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ معافی کی شرط اول یہ ہے، یہ یقین دلانا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو استغفار کا مطلب یہی ہے کہ ابھی ارادہ کر لو،
پختہ ارادہ سچے دل سے، دل کی گہرائی سے، اللہ پر تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں، پھر نہیں کروں گا، پھر نہیں کروں گا۔ یہ مطلب ہے استغفار کا۔ ایک اور سنو، گردن اوپر کر کے مجھے دیکھو، ایک اور سنو۔ اگر دل کی یہ کیفیت تیری ابھی ایسی نہیں ہوئی ہے، اگر دل کی یہ کیفیت ایسی نہیں ہوئی ہے تو زبان سے ہی کہہ، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ زبان سے کہہ، دل تیرا اگر ایسا نہیں ہوا ہے بھی تو زبان سے کہہ، زبان سے کہتے کہتے ایک دن دل میں بھی یہ بات اتر جاوے گی اور دل بھی ایسا ہی ہو جائے گا، سمجھے میرے بھائی؟ اسی لیے روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ تو پچھلے جتنے بھی کیے ہیں انہیں معاف کرا لو، اور وہ فوراً معاف کر دے گا، فوراً معاف کر دے گا۔ تمہیں بس اتنا ہے کہ پچھلے کیے پر شرمندگی اور آگے نہ کرنے کا ارادہ، فوراً معاف کرے گا۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ کبھی تم نفس کی مانتے تھے، کبھی شیطان کی مانتے تھے، کبھی معاشرے کی مانتے تھے، کبھی اپنے من کی مانتے تھے، کبھی اپنے مفاد کی مانتے تھے۔ اب ان سب کی کسی کی نہ مانو، کسی کی نہ مانو، اب صرف اللہ کی طرف رجوع کرو، صرف اس کی مانو، یعنی آگے کے لیے اللہ کی اطاعت شروع کر دو، اللہ کی فرما برداری شروع کر دو۔ میرے دوستوں، آیت شریفہ تو کچھ آگے بھی ہے، لیکن بات یہاں تک بھی بہت ہو گئی ہے۔ قرآن کی عظمت، اللہ کی اطاعت، گناہوں پر استغفار، آگے اطاعت کا جذبہ اور ارادہ، یہ سب باتیں آپ کے سامنے اس وقت بیان کی گئی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرض کر دوں، کامیابی اسی سے ہے، ایمان پر خاتمہ اسی سے، کامل اسی کے مطابق انشاءاللہ بڑی عزت سے جنت میں داخل کیے جائیں، بڑی عزت سے۔ وقت میں تو گنجائش نہیں ہے، کتنی عزت سے۔ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور گردن اور سر ہلاتے ہوئے انسان سیدھا کھڑا ہوگا، نیک انسان، اللہ کا نیک بندہ، اسی وقت اس کو اپنے سامنے دو فرشتے نظر آئیں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے بالکل مت ڈریے، جنت میں داخل ہونے تک ہر وقت ہر قدم پر ہم تمہارے ساتھ ہیں، بالکل مت ڈریے، جنت میں داخل ہونے تک ہر قدم پر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی، اڈے پہ اترتے ہی، اسٹیشن پہ اترتے ہی دو رہبر مل جاویں، جی کچھ دقت ہی نہیں، کوئی دقت ہی نہیں۔ اور یہاں سے چل کر پھر جانا کہاں ہے؟ میدان حشر میں، میدان حشر میں، وہاں کیا اکرام ہوگا؟ ہاں، اللہ کا عرش، اس کا سایہ،
اور اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں، اور وہاں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گویا کہ اس تخت پر، عرش کے سائے میں، تخت پر، نور کے ممبروں پر، سونے کے ممبر پر، چاندی کی کرسی پر، اور کس قسم کی کرسیوں پر عزت سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، عزت سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جی بعض امتی چاہے وہ امتی کسی بھی نبی کے ہوں، بعض امتی ایسے ہوں گے کہ انبیاء ان پر رشک کریں گے، آخر ان کو اتنی عزت، اتنا اکرام، اتنا انعام، اتنا احترام کس عمل کی بنا پر ملا، یوں کہیں گے وہ۔ اور اللہ اپنے کتنے نیک بندوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجیں گے۔ پل صراط 1500 سال کا راستہ ہے، اتنی دیر میں پلک جھپکنے کے برابر۔ جنت کے دروازوں پر اور جنت میں فرشتے، حوریں اور غلام مبارکباد دے رہے ہوں گے۔ بھائیو، اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری اور زندگی بات رہ گئی۔ اللہ نے آگے جو بیان کیا ہے انشاءاللہ اگلے مہینے بیان کروں گا۔ اذان میں کتنے منٹ ہیں؟ 11 منٹ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، یہ ساری کائنات تو نہیں پیدا کی ہے، اس ساری کائنات کے ہر حالت سے باخبر ہے، ان سب کو روزی پہنچانے والا ہے، اس سارے عالم کا انتظام تنے تنا تو ہی کرنے والا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا بڑا ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بے شمار دینے والا ہے، بلا استحقاق عطا فرمانے والا ہے، بلا عوض دینے والا ہے، بغیر مانگے دینے والا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ یقیناً اے اللہ یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، بار بار معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کرتا ہے۔ اے اللہ یقیناً ہر نقص سے، ہر عیب سے تو پاک ہے، یقیناً کمال کی ہر صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔
ہم تیری ان تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین پیدا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ تیری رحمت و مغفرت کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں، تیری رحمت و مغفرت کے سوا کوئی آسرا نہیں۔ اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت کو آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، تیری شان ہم تیری عبادت نہیں کر پاتے۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت اپنے فضل سے ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اور خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما،
صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ قرض قبر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ قرضوں سے سلوک دوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھ ہی کو سناتے ہیں، تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں۔ اے اللہ تو سب کی ضرورتوں سے باخبر ہے، تو سب کی حالت سے باخبر ہے، تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خاص طور سے حاضرین مجلس کی اور دعا کے لیے کہنے والوں کی اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہر ضرورت پوری فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔